وسلم کو ہم پیغام دیتے ہیں, اللہ کے نبی کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اے رسول اللہ آپ آئیے اور ہمارے مسجد میں پہلی مرتبہ نماز پڑھا دیجئے, تاکہ مسلمانوں کے دل میں یہ شک نہ ہو, مسلمان یہ نہ سوچے کہ یہ مسجد نہیں بلکہ دوسرے کام کے لیے بنائے گئے ہیں. پہلی مرتبہ یہ خبر بھیجی جاتی ہے اللہ کے نبی کو پاس, محمد رسول اللہ کے کانوں میں یہ خبر پہنچتی ہے, اے محمد آپ کو بلائے گئے ہیں, آپ اس مسجد میں آئیے اور مسجد میں نماز پڑھا دیجئے. اللہ کے نبی غزوہ تبوک کے لیے پوری تیاری کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو رہے. آپ نے اعلان کر دیا, منع کر دیا, اے لوگوں میں اس وقت مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتا ہوں, میری تمام صحابہ بھی غزوہ تبوک کے لیے در سفر پیش ہے, سب سفر کرنے کے لیے غزوہ تبوک جانے کے لیے تیار ہے. اب ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں, چلو ہم جب سفر سے واپس آ جائیں گے تو پھر لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے. جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے, آسمان سے یہ خبر آتی ہے, یہ جبریل پیغام لے کر آتا ہے, اے محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم, جس مسجد کی یہ بات کر رہے ہیں, جس مسجد میں نماز پڑھنے کی بات یہ منافقین آپ سے کر رہے ہیں, سنیے یہ مسجد کسی عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی ہے, بلکہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائے گئے ہیں, مسلمان کو نقصان اور مسلمان کو برباد کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. آپ اس مسجد کے اندر نماز مت پڑھائیے. آپ نے کہا صحابیوں جاؤ اور اس مسجد میں آگ لگا دو, جاؤ اس مسجد کو جلا دو, اس مسجد کو ختم کر دو, اس مسجد کو گرا دو. آپ نے کیا کہا؟ اس مسجد کو گرا دو. یہاں مسجد کو گرانے کے اللہ کے نبی حکم دے رہے, اس لیے کہ وہ مسجد کسی مسلمان کے بنائے ہوئے نہیں تھے, وہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی تھی, وہ مسجد عبادت کے لیے خاص نہیں تھی, بلکہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی. یعنی منافق کا وہ گھر تھا, جو منافق کا گھر ہے وہ اللہ کا گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی اس کو گرانے کا حکم دے رہے, آگ لگانے کا حکم دے رہے. ہم خوش ہیں کہ اگر تاج محل کو رام محل بنا دیا جائے, اس میں رام کی مورتی اگر رکھ بھی دی جائے, ہم بڑے خوشی منائیں گے اور کہیں گے مسلمان کی نشانت کے لیے جو تاج محل بنائے گئے ہیں, آج ہمارے غیر مذہب کے معبود اس گھر میں رہتے ہیں, بڑی خوشی ہوگی, منائیے, بڑے شوق سے اس کا بھی نام بدلیے, کچھ نہیں کہیں گے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ان سے پوچھئے جو مسلمان کے اوپر ایک آروپ الزام لگاتا ہے کہ شاہجہان نے 22,000 مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے تاج محل بنانے کے لیے. یہ افواہیں چلتی ہے کہ مسلمان اتنے غدار, اس سے بڑھ کر قاتل کون ہوگا جو 22,000 لوگوں کے ہاتھ کٹوا دیے, ان کی زندگی برباد کر دی گئی. آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, کتنے صدیوں پہلے, ہزاروں سال پہلے اس پرتھوی سے ڈائناسور کا انت ہو گیا, لیکن موجودہ حالات میں ماڈرن دور کے سائنسداں اور سائنس ٹیکنالوجی نے, وگیانی نے یہ کھوج ڈالا ہے کہ صدیوں پہلے, ہزاروں سال پہلے جو اس دنیا سے, اس پرتھوی سے ڈائناسور کا انت ہوا, آج بھی ان کی ہڈیاں ملی, آج بھی جب زمین کھودی گئی, پہاڑ کھودے گئے تو ان کی ہڈیاں ملی. جب اتنے پرانے سالوں پہلے ڈائناسور کی ہڈیاں آج ہمیں مل رہی ہے, ان کا ثبوت مل رہا ہے, کوئی اگر یہ کہے مسلمان اتنے لوگوں کے ہاتھ کٹوا دیے, تو میرے بھائیوں مسلمان ظاہر سی بات ہے ان کے ہاتھ کو زمین کے اندر دفنائیں گے. اور یہ زیادہ دن کی بات نہیں ہے, 1631 سے 1653 کی بات ہے, یہ 200-300 سالہ زندگی, 200-300 سالہ لمحے کی بات ہے, وہ آج کیسے نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں. میرے بھائیوں ایسی روایت اور ایسا قول بالکل غلط ہے جو کہتا کہ ہاتھ کٹوا دیے گئے. ہاں یہ صحیح ہے کہ شاہجہاں نے, ایسا ہی ہے کہ شاہجہاں نے ان 22,000 مزدوروں کو ان کی پوری زندگی کے برابر تنخواہ دے دیے تھے, خرچہ دے دیے تھے, اور کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد سے کوئی اس جیسی مکان تعمیر نہیں کرنا, اس جیسا مکان آج کے بعد سے کھڑا نہ ہونا. اس کو پوری زندگی کے لیے اس کو سیلری دے دی گئے, اس کو پیسے دے دیے گئے, لیکن ان کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے ہیں. میرے بھائیوں مٹاؤ
जितना चाहते हो मिटाना मुसलमानों के नाम और निशानात, लेकिन नाम और निशानात नहीं मिटेंगे। मुसलमान अपने इबादत से गाफिल हो जाएंगे, नमाज में कमी आ जाएगी, रोजे में कमी आ जाएंगे, मस्जिद में 10 लोग के बजाय 5 लोग हाजिरी देंगे, लेकिन मुसलमान अपने नाम से गाफिल नहीं होंगे। हदीस इस चीज को चीख कर कहती है, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु। मुसलमानों, तुम्हारे सारे अमाल मिट सकते हैं, नमाज में कमी आ जाएगी, लेकिन नाम से तुम पहचाने जाओगे। हनफी, बरेलवी, सुन्नी, शिया, देवबंदी, चाहे किसी भी कौम के मुसलमान हो, अपना नाम मुसलमान से पहचाना जाएगा। वो कहेगा मेरा नाम अहमद है, वो कहेगा मेरा नाम मोहम्मद है, चाहे उनके अंदर नमाज हो या ना हो, नाम और निशाना चाहे कितने मिटाने की कोशिश करो, मिटा नहीं सकते हो। अबू दाऊद की हदीस है, इन्नकुम तुदऊना यौमल क़ियामा, ऐ लोगों क़यामत के दिन तुम्हें बिअस्माइकुम व बिअस्माइ आबाइकुम, तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादाओं के नाम से पुकारा जाएगा। जब क़यामत में पुकारा जाएगा, इसका मतलब ये हमारा नाम और निशाना बाकी रह जाएगा। शराब का नाम अगर हलाल रख दिया जाए, दूध रख दिया जाए, तो शराब हलाल नहीं हो जाएंगे। चाहे कितने ही नाम बदलो, लेकिन हमारा नाम वैसे ही रहेंगे। आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिनफान मिन अहलिन नार, ऐ लोगों, जहन्नम के 2 गिरोह ऐसे होंगे, लम अरहुमा कौमुम माहुम सियार, जिनको मैंने अपने जमाने में नहीं देखा। हाँ सुनो, उनमें से कौन लोग होंगे, काज़ना बिल बकरी यज़रिबूना बिहन्नास, एक ऐसे लोग होंगे जिनके पास ताकत होंगी, जिनके पास ताकत होने के बावजूद वो दूसरों के ऊपर बेकसूर और बेगुनाह लोगों को मारेंगे। आज देख लो मुसलमानों, हमारे मुल्क में हालात कहां से कहां पहुंच गई है, हमारे मुल्क कहां से कहां पहुंचने जा रहे हैं। बिहार में फिर लॉकडाउन है, और इन्हीं लॉकडाउन में देखना कितने मुसलमानों को, लॉकडाउन में देखना कितने मुल्क वासियों को, कितने भारतवासियों के ऊपर लाठी चार्ज किए जाएंगे। कितनी पुलिस भी ये चाहती थी कि लॉकडाउन लग जाए और हम अपने लाठी से गलत इस्तेमाल कर सके, हम बेकसूर लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर सके। आए पुलिस को याद रखना, अगर मुसलमान से हो तो तुम कयामत के दिन जहन्नम के 2 गिरोह में से एक गिरोह होंगे। अगर गैर मजहब से हो तो सुनो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी किताब के मुताबिक तुम्हें कुत्ते का जन्म मिल जाए, क्योंकि तुम्हारी किताब ये कह रहे जो बेकसूर लोगों को मारे, जो बेकसूर और मुझे बेगुनाह लोगों को मारे, कयामत के दिन उसका दूसरा जो जन्म होगा कुत्ते का जन्म होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कुत्ते का जन्म मिल जाए। अगर मुसलमान में कोई पुलिस है, मुसलमान में कोई पुलिस है, तो उसको कयामत के दिन जहन्नम में न डाल दिए जाए। देखिएगा लॉकडाउन में कितने ऐसे लोगों को जो सड़कों पर चलता हुआ नजर आए, हमारे पुलिस की लाठियां कैसे चार्ज होंगी, कैसे डंडे चलाएंगे।